اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 سے لے کے 105 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 102 تک پڑھ چکے تھے، اور اس سے پہلے 99 تک حضرت شعیب کا جو واقعہ کمپلیٹ ہوا علیہ السلام کا، اور جو ان سے پہلے جو ٹوٹل پانچ نبیوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کی قوموں کے حالات۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کمنٹری پیچھے جو اپنا جو کمنٹس دیے ہیں یہ حضرت موسیٰ کے واقعے سے پہلے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، اور ان کے بھیجنے کے بعد جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں مانا، ان کو فالو نہیں کیا، بلکہ اس کی تکذیب کی اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹی چھوٹی سزاؤں میں مبتلا کیا، چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی تکالیف ہوتی ہیں، ان میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو چھوٹی موٹی جو مصیبتیں ہیں یہ تو ہمارے پہلے لوگوں کو بھی آتی رہی ہیں، یعنی کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، اس کا کوئی اتنا خاص اثر نہیں ہے، یہ پہلے سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، یعنی کہ ہمارے باپ دادا کے اوپر بھی ایسی چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی رہی ہیں، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر انہوں نے کان نہیں دھرے، اور اس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اس نشانیوں کو اگنور کیا، جو چھوٹی چھوٹی جو سزائیں ان کو ملی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی وہ تباہ کر دیا جو بڑے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ یعنی کہ اس طرح جو چھوٹی چھوٹی جو سزائیں ملتی ہیں انسان کو زندگی میں، یا جو چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں یا تکالیف ہیں، اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو اپنی غلطیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا، حضرت موسیٰ کا مقام بہت زیادہ ہے نبیوں میں، اور اس کے بعد جو فرعون ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کہ اس نے اپنی قوم کو اتنی فیسلٹی اتنا کچھ دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور اس کو جو بنی اسرائیل تھے ان کے اوپر انہوں نے ان کو قید کیا ہوا تھا، اور ان کو ظلم و ستم اور ان کا اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور جو بھی یہ سخت ترین کام تھے وہ ان سے لیتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ان کے باؤ اجداد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، جب وہ مصر میں آئے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ وہی قوم تھی، پہلے انہوں نے یہ بہت ان کو اچھا مقام ملا ادھر، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے پھر وہ جو احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ کے اس سے پیچھے ہٹ گئے، تو ان کے اوپر پھر وہ یہ جو فرعون تھے یہ غالب آ گئے، اور انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی طرف، فرعون کی طرف، کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں اور ان کو بنی اسرائیل سے ان کو غلامی سے نجات دلائیں۔ تو یہاں پہ جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے 103، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو آگے چیز بیان آ رہا ہے اس سے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ان کو پیغام دیا، اور کس طرح پھر انہوں نے اس کا انکار کیا، اور پھر کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کیا، اس کے بعد پھر ان کو تباہ کیا۔ یہ پورا پروسیجر یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں پہ سب سے ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے یہاں پہ، کہ کس طرح انہوں نے فرعون کو پیغام دیا، اور کس طرح پھر آگے اس نے
اس کو چیلنج کیا. تو یہ پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس پہ آگے آئے گا. تو 104 نمبر آیت پہ موسیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں. تو انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، پیغام دینے والا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جب کہیں بھی ہم اپنا پیغام لے کے جائیں تو اپنا انٹروڈکشن جو اسی طرح پیش، جو آپ کا عہدہ ہے، جو آپ کا جو یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں وہ وہاں پہ بیان کرنا چاہیے. اور جو آپ کا جو عہدہ ہے، جو آپ کا جو ڈیزگنیشن ہے، وہ اس کو ضرور بتانا چاہیے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں. اپنا جو ڈیزگنیشن ہے وہ انہوں نے دیا، ادھر بتایا اس کو. تو آیت نمبر 105 میں اس بات پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں پیغام تمہیں دے رہا ہوں، میں اس پہ پوری طرح میرا اس کے اوپر بلیو ہے، پورا اس کے اوپر میرا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، میں وہی بات کہوں گا. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو. تو یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو اب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. تو انہوں نے اپنا مقصد جو مقصد تھا اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پیش کیا کہ میرا مقصد ہے کہ میں تمام جہانوں کی طرف سے جو اللہ کا پیغام ہے وہ تمہیں دوں اور اس کی دعوت دوں. اور دوسرا میرا مقصد یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دوں. یہ اپنا جو ان کا پرپس تھا وہ بالکل انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں ان کو جو فرعون کے سامنے رکھا. تو اس لیے جب بھی ہم کسی سے بات کریں یا کہیں بھی اپنا پیغام لے کے جائیں تو بالکل جو اپنا جو مقصد ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے کہ جو آپ کا مقصد ہے بالکل واضح پیغام، واضح الفاظ میں، تاکہ جو آپ کا جو سننے والا ہے اس کو پوری بات سمجھ آ جائے کہ میرا مقصد کیا ہے، یہ جو آنے والا ہے اس کا مقصد کیا ہے. تو انہوں نے کوئی بات دوسری کو آگے نہیں کی، سیدھی ڈائریکٹ انہوں نے جو اپروچ تھی وہی پیش کی کہ یہ میرا مقصد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے آگے. اور دوسرا یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہے، اس کو آزاد کرو. تو اس میں ہمارے لیے میسج ہے کہ کس طرح ہم جو دنیا کے معاملات میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملات میں بھی اپنا پیغام کس طرح ہم پیش کر سکتے ہیں. کسی کے آگے بھی، بڑے سے بڑا فرعون ہو یا کوئی بھی عام انسان ہو، اس کو ہم کیسے اللہ کا پیغام دے سکتے ہیں کہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کا پیغام دینا چاہیے، حکمت کے ساتھ. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور پوری دنیا میں جو بھی پریشان، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں اس کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم.